رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6812۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے، پر اس نے لا محالہ موت مانگنی بھی ہو تو یوں کہے، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6814۔ عاصم نے ہمیں نضر بن انس سے حدیث بیان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں زندہ تھے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا کرتا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6816۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6830۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صبح کرے اور جب شام کرے تو 100 بار سبحان اللہ و بحمدی کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ بار کہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6843۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6847۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6861۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے دین و دنیا کے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرے گزران ہے، اور میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر بھلائی میں اضافہ کا سبب بنا دے، اور میرے وفات کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6920۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ تھی: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے، اور تیری ہر طرف کی ناراضی سے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6944۔